ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ہم یہ دعا کرنے والے لوگ ہیں۔ نیکی کی قدر و قیمت اور ایک مطمئن زندگی کے پیش نظر ایک عظیم سماج کے سربراہ اور قائد بنانے کا تقاضا ہمارا ہے، مگر کیا ہم نے کبھی اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ ہمارے اندر امام بننے کے گن اور اہلیت موجود ہیں؟ کسی کمیٹی کا سربراہ ہونا ہی صرف نیتا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قیادت ایک عظیم فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے فرماتے ہیں، ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو قائد نہیں ہیں تو بھی قائدانہ ذمہ داریاں نبھانے والے ہیں۔ ہم سے جہاں تک ہو سکے ہم اس فریضے کو نبھانے کی کوشش کریں، لوگوں کو ہماری اس عظیم ذمہ داری کا حصہ بنائیں، مسلسل ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور ان کی رہنمائی کرتے رہیں، سماج کے ہر طبقے سے اپنا تعلقات مضبوط کریں، عورت و مرد، بچے و جوان، کاشتکار و کسان، علماء و مولوی، مالک و مزدور، اداکار و کلاکار، جنگجو و فوجی وغیرہ، سبھی سے ہم اپنے رشتوں کو خوب مضبوط بنائیں اور ان کو اپنے نیک مقصد کی راہ پر گامزن کریں۔ یہ میں نہیں کر سکوں گا، اس شخص کو ہی کرنا ہے، اس بات کو قطعی نہ سوچیں۔ ہر شخص سب کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی مہارت اور ہنرمندی کے مد نظر متعلقہ میدان میں جوڑیں، چاہے کہیں بھی ہوں، کسی حال میں بھی۔ جب ہم کو ترتیب کے درہم برہم ہونے کا اندازہ ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو درست کرنے، سدھارنے میں اپنی صلاحیتوں، اہلیتوں اور محنتوں کو صرف کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں، ہم امام ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت اگلے قائد کے لیے نامزدگی نہ ہوئی تو بھی قائدانہ صفت کے مالک حضرات پہلے سے ہی موجود تھے، جن کو پہلے سے ہی محنت کر کر کے تیار کیا گیا تھا۔ سورہ انبیاء میں گزشتہ انبیاء اکرام اور قائدین کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی یوں فرماتا ہے، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ قیادت کے اس عظیم ذمہ داری کو اپنے سینے سے لگانے اور اس کو نبھانے کے لیے کیا آپ تیار ہیں؟ لعن و طعن اور چتاونی پر ڈٹ کر جمنے والا، ظالم سے سمجھوتا نہ کرنے والا، حق اور انصاف کا علم بردار، ایسے ایک لیڈر کی زمانہ کو تلاش ہے۔ ان کے لیے زندگی میں خوشحالی اور جنت میں سلام و تحیت کا اللہ تعالی وعدہ کر رہا ہے۔ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، سلام و تحیت سے ان کا استقبال ہوگا۔